بدقسمتی سے ہم جو مشرق کے رہنے والے ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، تو ہم مغرب کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ وہ یہ نظریہ ہے کہ مرد اور عورت کامل طور پر مساوات کے حامل ہیں، بالکل مساوی ہیں، برابر ہیں، ان میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، حقوق میں، اختیارات میں، سب میں وہ بالکل برابر ہے۔ اس نظریے کا ایک حصہ صحیح ہے، ایک حصہ غلط ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ان دونوں حصوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ جہاں تک انسان ہونے کے ناطے ایک شرف ہے، عظمت ہے، عزت ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس میں عورتیں اور مرد بالکل مساوی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے تک مرد بھی پہنچ سکتے ہیں، عورتیں بھی پہنچ سکتی ہیں۔ صدیقین سب سے اونچا مقام ہے دین میں، لیکن یہ کہ نبوت تو اللہ کی طرف سے ملتی تھی، خود اپنی محنت سے حاصل نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن جو کچھ محنت سے حاصل ہو سکتا ہے اس میں صدیق سب سے اونچا درجہ ہے۔ مردوں میں صدیق اکبر ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، خواتین میں صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اسی لیے ان کے نام کا جز بن گیا ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ میں بعد میں بھی بیان کروں گا۔ علم کے حصول میں، دین کی حکمت کو جاننے میں، اخلاق میں، ان میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے، دین کے لیے قربانی دینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یقیناً عورتیں اور مرد بالکل مساوی ہیں۔ بلکہ اس پہلو سے میں ذرا ادھر توجہ دلاؤں گا کہ جو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، حقیقت میں ان کے نزدیک عورتیں اور مرد برابر نہیں ہیں۔ آپ بائبل کا مطالعہ کیجئے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، اس کی مختلف حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے۔ آج ہی صبح ایک ملاقات میں آپ کے یہاں کے ایک ساتھی زہیر عثمانی صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بہت سی کوٹیشنز جو ہیں جمع کی ہوئی ہیں۔ کرسچینٹی کے نزدیک اور یہودیت کے نزدیک عورت سراسر شر ہے، اس میں خیر ہے ہی نہیں۔ ان کی زبان میں ایو سے لفظ ایول بنا ہے۔ ایو حضرت حوا کا نام ہے، ایو، ایڈم اینڈ ایو، فرام ایو ٹو ایول، یعنی عورت میں شر ہی شر ہے، کوئی خیر ہے ہی نہیں، خرابی ہی خرابی ہے، کوئی بھلائی ہے ہی نہیں۔ یہ ہے کانسیپٹ ان کا۔ اگر اپنے اصل ریلیجن کے حوالے سے یہ بات کریں، اپنے اصل اسکرپچرز کے حوالے سے بات کریں تو کوئی مقام عورت کا نہیں، جبکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اسلام میں مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے وہ شرف جو اللہ نے عطا فرمایا، اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، سرے منہ کوئی فرق نہیں۔ دینی اعتبار سے جتنے بھی مراتب ہیں، میں یہاں پہ مثلاً آپ کے سامنے بھی میں نے 2 آیات شروع میں تلاوت کی ہیں، ان کے حوالے سے بات واضح کر دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران کے آخر میں یہ آیت آئی ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ اس سے پہلے اصل میں ایک طویل دعا ہے جو نقل ہوئی ہے کہ اہل ایمان اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم، کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، کلیئرلی یہاں پر مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، ایک ہی باپ کے صلب سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی، تو اونچ نیچ کیسے ہوتا ہے؟ ایبسولوٹلی ایکول اسٹیٹس جو ہے ایز ہیومن بینگ، ڈگنیٹی، آنر، اس میں وہ برابر ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ عام طور پر یہ شک کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مردوں سے خطاب ہے، عورتوں سے خطاب نہیں ہے، یہ ہر زبان کا ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے، اسے کہتے ہیں برسبیل تغلیب،
کہ کوئی اگر مجمع ہے اور اس میں مختلف قسم کے لوگ شریک ہیں، اور ایک کو علیحدہ سے خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو ان کے اندر اہم تر ہو یا زیادہ تعداد میں ہو ان کو خطاب کیا جاتا ہے، اور باقی جو ہے گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، اصل وہ مخاطب ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے خطاب وہ مردوں کی سیرے سے ہوا ہے۔ لیکن میں نے اسی لیے ایک آیت جو ہے سورہ احزاب کی پڑھ کر آپ کو سنائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جو بھی اوصاف حسنہ ہیں، جو مطلوب ہیں، مقصود ہیں، انسانوں میں ہونے چاہیے، آپ دیکھیے تکرار کے ساتھ مردوں اور عورتوں کا برابر ذکر کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست گو اور راست باز مرد اور راست گو اور راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والی خواتین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا اہتمام فرمایا۔